الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور تمام سیلاب زدگان کی اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں پہ مسلمان ظلم کا غلامی کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نجات عطا فرمائے۔ والد الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار پر چند لوگوں نے ان لوگوں پر کیس دائر کیا، FIR کرا دی، جنہوں نے اپنے گھر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پہ I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار پر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ انہیں قید کر لیا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بغض کیوں؟ کیا مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں؟ بہرحال انہوں نے جو کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو انشاءاللہ کیفیہ کردار تک پہنچائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور زیادہ کرنا ہے۔ انہوں نے ایک شہر میں، ایک ملک کے ایک شہر میں یہ قانون بنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار پر قید کر لیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ عاشقان رسول دنیا کے کونے کونے سے انشاءاللہ عز و جل یہ آواز آئے گی، یہ صدا آئے گی، I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ جرم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا جرم ہے، اگر یہ جرم ہے تو اس جرم کو ہم ایک بار نہیں 100 بار کریں گے، 100 بار نہیں بلکہ بار بار کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کس کو یہ پکڑتے ہیں اور کس کس کو یہ قید خانے میں ڈالتے ہیں اور کس کس کو یہ سزا دیتے ہیں۔ یہ قید تو کچھ چیز نہیں، بلکہ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان بھی قربان تک کر دیں۔ یہ ایک جان تو کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں، ہم ایک ایک کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وارہ کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے اس بات کو، اس تحریک کو آگے لے کر چلیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور بلند کرتے چلیے۔ اس میں ہماری بھی کمزوریاں ہیں۔ مسلمان اگر اس طرح سے رہتا جس طرح سے رہنے کا حق ہے، جس طرح سے دین اسلام نے ہمیں بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کس طرح سے پہرا دینا ہے، اگر اس طرح سے پہرا دیتے تو کسی بدبخت میں ہمت نہ ہوتی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا، کسی میں اتنی جرأت نہ ہوتی۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور پہلے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، چاہے حضرت ابوبکر صدیق کا، چاہے جو صحابہ کے جتنا بھی دور تھا، ان میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ کیونکہ ان کو پتا تھا ہماری زبان سے ادھر اگر کچھ نکلا تو ادھر سے تلواریں ہوں گی اور ہمارے سر جو ہیں وہ ہمارے تن سے جدا ہوں گے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا، اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا نہیں دیں گے تو اس طرح کے کھٹمل کیڑے جو ہیں یہ نکلتے رہیں گے اور یہ اپنے جو ہیں غلیظ اپنی زبان سے الفاظ نکالتے رہیں گے اور اپنا جو ہے گند جو ہے یہ باہر نکالتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اسی طرح سے پیرا دیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے محبت کریں جس طرح سے صحابہ نے کی۔ جب ہم اس طرح سے محبت کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ کسی میں بھی یہ دم نہیں ہوگا، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ آئیے ایک بار